وہ بات یہ تھی کہ دیکھو تم جنت سے نکالے جا رہے ہیں، تمہارا گھر یہ تھا، اب تم کو تمہارے گھر سے نکالا جا رہا ہے، تمہیں اپنے گھر ایک دن واپس آنا ہوتا ہے، لیکن اب جہاں تم کو بھیج رہے ہیں وہاں تم شاید مجھے بھول جاؤ گے اور راستے میں بھٹک جاؤ گے، لیکن دیکھو یاد رکھنا جب بھی تمہارے پاس کوئی ہدایت کی بات آئے، کوئی رہنمائی کی بات آئے تو تم اس کی پیروی کرو، اور ہمیشہ تمہارے پیچھے سے یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ وہی کرنا ہے جہاں سے ہم کو نکالے گئے، ہمیں اپنے گھر واپس جانا ہے، ہمیں مسافر زندگی کی زندگی گزار کر ہم کو پھر سے واپس زندگی کے اگلے مرحلے کے چلے جانا ہے۔ جی بھی کوئی انسان جو اپنے گھر سے نکلا ہو خریداری کے لیے، کچھ توشہ جمع کرنے کے لیے، کچھ کاروبار کرنے کے لیے، اور اس نے سفر پہ کوئی سواری کی ہوگی اور وہ سواری جگہ جگہ رک جائے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جہاں جہاں سواری رک رہی ہے وہ اس کی منزل ہے، بلکہ وہ جہاں رکتی ہے وہ تو ایک مرحلہ ہے جہاں سے اس کو آگے چلے جانا ہے۔ تو ہماری زندگی اصل میں بہت بڑی زندگی ہے، یہ صرف 40 سال 50 سال اور 60 سال کی نہیں ہے، لیکن ہماری زندگی کا فیصلہ اسی پر ہے۔ یہ جو 40-50 سال کی زندگی ملی ہے ہماری آگے کی زندگی کا فیصلہ اسی پر ہو رہا ہے۔ اس لحاظ سے یہ زندگی بہت ہی زیادہ بلکہ سب سے زیادہ اہم ہے، اور اگر اس اہم وقت کو ان اہم لمحات کو ہم نے گنوا دیا اور یہ مرحلہ گزر گیا اور ہم اپنے پڑاؤ پر چلے گئے جو کہ ہمارا قبر کا مرحلہ ہے، قبر کے بعد محشر کا مرحلہ ہے، محشر کے بعد حساب و کتاب کا مرحلہ ہے، حساب و کتاب کے بعد جنت و جہنم کا مرحلہ ہے۔ یہ مرحلے ہیں ہماری زندگی کے، یہ پڑاؤ ہیں ایک مسافر کے جو ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے، لیکن ان تمام مرحلوں میں ایک مرحلہ ایسا ہے جس کی بنیاد پر آگے کے تمام مراحل طے ہونے پر ہے۔ وہ مرحلہ ہے جو بھی ہم جی رہے ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم زندہ ہیں، ابھی ہم مریں گے، کیونکہ اگر سوچیے کہ ہم مر جائیں گے تو شاید آگے سے کوئی مرنا نہ چاہے، ہم تیار نہیں ہیں اپنی قبر کے لیے، ہم نہیں تیار ہیں اپنی آخرت کے لیے، ہم نہیں تیار ہیں اپنے حساب و کتاب کے لیے، ہم نہیں تیار ہیں پروردگار کے آگے جا کر سوال اور جواب دینے کے لیے، ہم بالکل بھی تیار نہیں، ہم میں سے کوئی بھی مرنا نہیں چاہیے۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، اس مرحلے میں زندہ ہیں جس کی بات کے سارے مرحلے ہیں، یا تو اس کی بنیاد پر بہت سخت ہونے والے ہیں، یا تو اس کی بنیاد پر بہت بلند ہونے والے ہیں، یا تو اس کی بنیاد پر بہت ہولناک ہونے والے ہیں، یا تو اس کی بنیاد پر بہت خوشحال ہونے والے ہیں، یا تو اس کی بنیاد پر بہت آرام دہ ہونے والے ہیں، یا تو اس کی بنیاد پر بہت دہشتناک ہونے والے ہیں۔ یہی وہ مرحلہ ہے جس میں ابھی ہم جی رہے ہیں۔ یوں سمجھ لیجیے اس سورج مغرب سے ابھی طلوع نہیں ہوا، ہماری جانیں ہماری عالم تک ابھی نہیں آئی ہے، اور وہ پروردگار بیٹھا ہوا ہے اور وہ تیار ہے کہ ہم آؤ میرے پاس، تمام زندگی کو گناہوں کو لے کر آ جاؤ، تم نے بچپن سے لے کر جوانی اور بڑھاپے تک جتنے گناہ کیے ہیں سب لے کے آ جاؤ میرے پاس، مرنے سے پہلے ان کو ختم کروا دوں، مرنے سے پہلے تم اپنا نام ایمان صاف کروا دو، مرنے سے پہلے تم مجھے راضی کر لو، مرنے سے پہلے تم حقدار بن جاؤ گا کہ آگے آنے والے جو مراحل ہیں اس میں تم کو دہشت کا سامنا کرنا ہے، یا پھر ہمارے فرشتے ہوں جو آ کر ہمارے پاس آئے کہ تم ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہمیں یہ یاد آنا چاہیے کہ ہمارا گھر وہ تھا جہاں سے ہم کو نکال دیا گیا، اور پروردگار ہمیں دوبارہ میرے گھر پہ بھیجنے والا ہے، لیکن اس بار وہ یوں ہی نہیں بھیجے گا، اس بار وہ کہے گا کہ تم ہماری جنت کے حقدار ہو یا نہیں، پہلے یہ ثابت کرو، اس کے بعد تم کو تمہارے گھر میں جائے گی، ورنہ پھر بہت بلٹ نہ ہوگا۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے جیو جیسے کہ تمہیں مسافر ہو،
ایک راہ چلتے مسافر جس کو تھوڑا سا توشہ لینا ہے، عمل و توشہ، یہ کھیتی ہے دنیا، ہم کتنا بولیں گے آخر کا یہ کھیتی ہمارے سامنے آ کر لہراتی ہوئی دکھائی دے گی، یا تو گلڑا بہت سبب ہوگا جو ہمارے کسی کام نہیں آئے گا۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے کیا بویا، ہم نے کتنی تبدیلی لگا دی، کتنے درخت ہم نے لگا دی، ہم نے کیا روشن جمع کر لیا۔ آخرت میں اس وقت اللہ رب العالمین ہم سے کہے گا کہ لاؤ وہ روشن دکھاؤ، دیکھیے ذرا تو جنت میں جانے کی لائق بھی جہنم میں، ہم نے اس کے لیے جائے گی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اسی کو اپنا مقصد سمجھ لیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ دنیا جو ایک مسافر خانہ تھی یہ ہمارے لیے میری منزل بن گئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ہمارا گھر بن گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھول گئے کہ ہمیں کہیں اور جانا، ہم بھول گئے کہ ہم راستہ بھٹک گئے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھتی ہے، اور یہی بات ہے جس کی یاد دہانی کے لیے ہمیشہ پیغمبر آتے رہے توحید کی دعوت دے کر، اور یہ بتانے کے لیے کہ تمہیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تم اس کے بعد سے آئے کرے، اس کے بعد ہم کو ایک واپس سے بنائے، لہٰذا وہ تیاری کر لو، جانے کے لیے اپنی تیاری کر لو۔ ایک جور کٹورا ملے گا، اگر تم آپ کو اس عذاب سے بچا سکتے ہو، اس میں یہ ہے انسان اور تر ہونے والے نہ تو بچا لو، اپنے آپ کو بچا لو۔ آخرت میں تمہارا نبی، تمہارا رسول تمہاری کوئی کام نہ آئے گا، تمہارے باپا تمہاری کوئی کام نہ آئیں گے، تمہارا مال تمہاری اولاد تمہاری کوئی کام نہ آئیں گے، میں تمہارے کوئی کام نہ ہوگا، کچھ تمہارے کام نہ آئے گا، تمہارے کام بس وہی آئے گا جو تم اس دنیا میں کر دو گے۔ لہٰذا ہمیشہ اپنے عمل پر دھیان دیا کرو، اپنے عمل پر تم کر کیا ہے، تمہیں کرنا کیا ہے، تمہیں کیا کرنے کے لیے بھیجا گیا، تمہیں کیا کرنا چاہیے، کہیں جو تم کر رہے ہو غلط تو نہیں۔ لہٰذا اسی چیز کی یاد دکھانے کے لیے آج 12 جو پڑھا گیا اس میں ساری صورتوں کے اندر آخرت کا بیان ہے، جس میں ترجمہ کیا گیا اس آخرت کو اللہ رب العالمین نے ایسے انداز سے بیان کیا ہے کہ انسان ایک بار غور سے ترجمہ پڑھ لے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین کو حاضر و ناظر جان کر، اور غور سے تو اس کے دل کانپ رہے گا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کہاں کر رہے ہیں، اور جس دن انسان کا نصب ہوتا ہے بالکل صاف اور واضح ہو جاتا ہے کہ تو آخرت میں جانا ہے، تو پھر اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس کا فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ دنیا نقصان اور فائدے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا نقصان اور فائدے کی جگہ نہیں ہے۔ فائدہ ہو تب بھی امتحان، نقصان ہو تب بھی امتحان، مل جائے تب بھی امتحان، نہ ملے تب بھی امتحان، فقیر ہو تو بھی امتحان، امیر ہو تو بھی امتحان، طاقتور ہو تو بھی امتحان، کمزور ہو تو بھی امتحان، چھوٹے ہو تو بھی امتحان، عہدے پر ہو تو بھی امتحان۔ یہاں کچھ بھی کامیابی نام کی چیز نہیں ہے، اس دنیا میں کوئی کامیابی نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، اس دنیا میں صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے امتحان، امتحان اور آزمائش۔ اور آخرت میں ساری کامیابیاں، سارے نفع نقصان، ساری آسائشیں یا پھر وہ حوالاتیاں اور وہ اشتراکیاں جس کو دیکھنے کے بعد برداشت کر سکتے۔ یہ جو بھائی پیغام ہے آخرت کی یاد ہے، سب سے ظاہر شہید نہیں آپ جاتا اس بارے کا ترجمہ شروع سے لے کر آخر تک صرف ترجمہ پڑھیں آگے تنہائی میں بیٹھ کر اور فکر انسان اللہ کو اپنے حاضر اور ناظر جان کر اور پڑھیں اور آخرت کی یاد حاصل کریں۔ گھر واپسی کو جہاں آپ کو جانا ہے دوبارہ اس کو اپنے ذہن و دماغ میں بسا لیں گے اور مسافر بن جائیں اور ویسے جینے گے کہ ہم اس دنیا کے اندر توشہ لینے آئے، وہ توشہ عمل کا توشہ، تقوی کا توشہ، کا توشہ، اس توشے کو لے کر ہم کو جانا ہے پروردگار کے پاس اور یہ دینا ہے اور جنت دینا ہے۔